ابھی جو روایت نقل کرنے جا رہی ہوں یہ ہے امیر المومنین امام المتقین سلطان العارفین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ اس روایت کے جملے یوں ہیں کہ امام ایک دفعہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اب جب مولا وہاں گاؤں میں تشریف لے گئے اور جب امام کا گھوڑا داخل ہوا اس گاؤں میں، تو وہاں کے جتنے بھی جوان تھے، جتنے بھی ینگسٹرز نئی نیو لاٹ تھی، وہ سب کی سب آئی امام کو ویلکم کرنے کے لیے۔ اب ان کا استقبال کا ویلکم کا طریقہ کچھ الگ تھا۔ وہ یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی آتا تو وہ سب کے سب اس کے سواری سے آگے آگے دوڑنے لگتے، بھاگنے لگتے، اچھلنے لگتے۔ اور اگر آپ نے غریب طوس دیکھی ہوگی، آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ جب امام نیشا پور میں آئے تو ایسے ہی سب لوگ ان کے آگے آگے دوڑنے بھاگنے لگے۔ تو یہ اس وقت ایک نارم سیٹ کی گئی تھی کہ جب امیر آئے گا، جب کوئی پاورفل آئے گا، جب کوئی ایلیٹ کلاس آئے گی، جب کوئی اسی طرح سے ذمہ دار صاحب آئیں گے، کوئی بھی وڈیرا آئے گا، تو کیا کریں گے کہ آپ لوگ اسی طرح سب لوگ بھاگے دوڑیں گے اور ان کو ویلکم کریں گے۔ تو یہ ایک ویلکم کرنے کا انداز اس زمانے میں مروج تھا۔ اب جیسے ہی امام کی سواری داخل ہوئی، وہ سب لوگ ایسے ہی دوڑنے بھاگنے لگے۔ تو امام نے تھوڑی دیر تو برداشت کیا، اس کے بعد امام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور انہیں کہا کہ رک جاؤ۔ اب سب کے سب رک گئے کہ اب مولا کچھ خطاب کریں گے۔ خطاب تو پہلے بھی لوگ کرتے تھے، آتے تھے اپنی بڑائی اور بیان کر کے چلے جاتے تھے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا حکم جاری کر دیتے تھے جو وہاں کے لوگوں کے لیے قابل برداشت نہ ہوتا۔ لیکن امام یہ جب جملات ارشاد فرمائے تو امام نے فرمایا کہ اے لوگو، اے جوانوں، رک جاؤ۔ رک جاؤ، کیوں رک جاؤ؟ مولا نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے جو اچھل کود کر رہے ہو یہ تو شاہوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں شاہ نہیں ہوں۔ یہ ملوک، امراء اور ظالم حکمرانوں کے لیے کیا جاتا ہے، میرے لیے کیوں کر رہے ہو؟ میرے لیے اس طرح کا احترام کس لیے؟ تو بیسیکلی مولا اس وقت کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں شاہوں کے برابر لا کر کھڑا مت کر دو۔ آج یہی تو ظلم ہے علی ابن ابی طالب پر کہ ان کا موازنہ شاہوں سے کیا جاتا ہے، بادشاہوں سے کیا جاتا ہے اور ملوکیت کے سربراہوں سے کیا جاتا ہے، جبکہ علی ابن ابی طالب تو اس سے مبرہ ہیں۔ بس امام نے اس چیز کو رد کیا کہ یہ جو نارم تم نے سیٹ کی ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ریجیکشن تھا کہ خود کو ڈیٹیچ کیا انہوں نے اس شان و شوکت اور ظاہری بناوٹی استقبال سے، کہ جو ایک کلچر انہوں نے بنایا تھا کہ جس سے پتہ چلے کہ کون پاورفل ہے اور کون پاورفل نہیں ہے۔ دوسرا، امام نے جب اس چیز کو منع کیا تو وہ جوان خاموشی سے کھڑے دیکھتے رہے اور سنتے رہے امام کی بات۔ یعنی امام نے ان کو ایک لمحے میں ایک سوچ دی، ایک اویئرنیس دی، کیا کہ انسان کو اپنے مرتبے سے نیچے نہیں گرنا۔ یعنی یہ جو ڈسپلے آف آنر ہے جو لیڈرز کرتے ہیں وہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک جوان انٹرنلائز کر لیتا ہے کہ جو بھی پاورفل ہیں یا جس کے پاس بھی اس طرح سے ڈھیر سارے گھوڑے ہیں، بہت اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں، شان شوکت سے آیا ہے، امیر ہے، تو مجھے اس کو ہمیشہ عزت دینی ہے، اور میں کمتر ہوں تو مجھے اس کے آگے آگے بھاگنا، یعنی انیکوالٹی کو پروموٹ کرتا ہے یہ آئیڈیا ہی ان اٹ سیلف۔